نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور مت ہو ان کی طرح جو تفرقوا متفرق ہو گئے، واختلفوا اور اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءہم البینات بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کو حکم صاف، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی ہے کہ تم آپس میں تفرق نہ ڈالو، فریق ایسے نہ بنو کہ یعنی ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ اور ایک دوسرے کو کافر کہنے لگو۔ یہ جو اماموں کی یا کوئی اختلافی چھوٹے چھوٹے مسائل ہے، یہ تو ایسے فروعی مسائل ہے کہ یہ تو صحابہ میں بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے نہ ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگایا، نہ ایک دوسرے کو برا بلا کہا، بلکہ انہوں نے جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھا انہوں نے اسی پر عمل کیا، اور دوسری صحابہ نے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے اسی طرح عمل کیا، لہٰذا وہ ایک دوسرے پر انگلیاں نہیں اٹھاتے تھے اور نہ ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، نہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تھے، یعنی ایسی ایک دوسرے پر اعتراضات کرنا، گالی گلوچ کرنا کہ جس سے دل میں حسد، بغض اور کینہ پیدا ہو جائے۔ لہٰذا اس قسم کے یعنی مسلک اور ایسے باتوں میں الجھنا جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کے اتحاد کے خلاف ہے۔ بلکہ جو کوئی بھی یعنی مطلب ہے جس پر چل رہا ہے اور جس امام کا بھی اس نے یعنی اس کا طریقہ اس نے اختیار کیا ہے تو ہم سب کو اس کو ماننا چاہیے، بس ٹھیک ہے اس نے اس امام کے تابع ہو کے وہ، لیکن جو بیسک چیزیں ہیں اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں اور یوم قیامت پر، ملائکہ پر اور ان سب چیزوں پر اس کا ایمان ہو، اور ایمان میں کوئی فرق نہ ہو، عبادات میں کوئی فرق نہ ہو، لیکن کوئی بعض اوقات یہ جو مختلف مذاہب کے طریقے ہیں وہ اس کے مطابق اپنی عبادت پوری طرح کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شرک نہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا
تو اگر امت اس پر عمل کرتی رہے گی تو اس میں اتفاق اور اتحاد قائم رہے گا، اور انشاءاللہ یہ ساری دنیا میں سب سے اونچی اور عزت والی قوم بن جائے گی۔ اور اگر یہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے لگے اور آپس میں یہ تکرار کرتے رہے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے تو ان کے دلوں میں حسد، بغض اور کینہ پیدا ہوگا اور دشمنیاں بڑھیں گی، لہٰذا پھر یہ ایک صف میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ، جس دن کے سفید ہوں گے بعض منہ، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے بعض منہ، یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جس دن ہم لوگوں کو اٹھائیں گے تو بعض لوگ تو بہت زیادہ سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور بعض چہرے بالکل سیاہ ہوں گے، گردآلود ہوں گے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ہوں گے قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو ایسے پہچانوں گا جیسے کہ گھوڑوں میں ایک گھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پیروں پر یعنی وہ سفید نشان ہو، اور اس کے گلے میں نشان ہو، اس کے سر پہ نشان ہو۔ تو میرے امت کے جو لوگ نمازی ہوں گے اور انہوں نے نماز پڑھی ہوگی تو نماز کی جگہ جو ہیں وہ ان کی چمکتی ہوگی اور ان سے میں ان کو پہچانوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو صحیح عقیدے کے ساتھ مرا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے چہرے کو نورانی بنا دیں گے، اس کو گردآلود نہیں بنائیں گے، اس کو بالکل کالا سیاہ نہیں بنائیں گے، بلکہ وہ اگر دنیا میں کالا سیاہ بھی ہے لیکن ادھر اس کا منہ جو ہے نا وہ چمکدار ہوگا، اور جو ادھر بہت زیادہ یعنی سفید ہے اور اس کا رنگ بہت خوبصورت ہے لیکن وہ کفر کے ساتھ یا ایسے عقائد کے ساتھ مر گیا کہ جس کی وجہ سے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش اس کو نصیب نہیں ہوئی، تو وہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا منہ جو ہے نا وہ کالا ہوگا اور اس گرد پڑی ہوگی اور بہت پریشان حال ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، سو وہ لوگ کے سیاہ ہوئے منہ ان کے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم کافر ہو گئے ایمان لا کر؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اب چھکو عذاب بدلہ اس کفر کرنے کا۔ یعنی ایمان لا کر ایک تو یہ ہے کہ آدمی مرتد ہی ہو جائے تو وہ تو بس ہلاک ہو گیا، وہ تو دائمی جہنم میں چلا گیا۔ دوسرا وہ ہے کہ جو ظاہری ایمان لے آئے لیکن دل میں اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ تو منافق ہے، وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا، بلکہ جہنم میں سب سے نچلے والے طبقے میں وہ ہوگا، تو کیونکہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دہی کے لیے اس نے کلمہ پڑھا اور پھر مسلمانوں کے راز فاش کرنے لگا اور ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے، لہٰذا ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کفر کے بدلے ان کو کر دیں گے۔ باقی جو مسلمان ہیں اور بد اعمال میں مبتلا ہو گئے اور اسی حال میں ان کو موت آ گئی لیکن کلمہ تو بہرحال اس نے پڑھا ہے، تو اپنی سزا کاٹنے کے بعد پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بخش دیں گے اور وہ قیامت میں یعنی جہنم سے نکل جائیں گے، لیکن وہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوگا۔ اس آس اور امید پر گناہ کرنا کہ چلو میں نے تو کلمہ پڑھا ہے اور میں تو مسلمان ہوں اور پھر جو ہے نا مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن یعنی وہاں جہنم سے نکال دیں گے، تو وہاں کا دن کتنا ہے اور اس کی سزا کتنی ہے، یہ تو سوچ لے کہ اس دنیا کی خاطر یہ جو 60-70 سالہ زندگی ہے اور اس کی خاطر ہم لاکھوں سال اور ہزاروں سال جہنم میں رہنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جو اللہ کے نزدیک ایک دن آخرت کا جو ہے وہ 1000 سال کا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق جس کا مفہوم ہے کہ جہنم کا ایک غوطہ جو ہے وہ 70 سال کا ہے،
ایک دن صحابہ بیٹھے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وہ وعظ نصیحت فرما رہے تھے، اور اسی میں ایک زوردار دھماکہ سا ہوا جس سے کہ دروازے ہل گئے اس طرح، اور سارے صحابہ گھبرا گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ فرمایا کہ یعنی یہ دیکھیں، یہ جو جہنم کے سرے سے ایک بہت بڑا پتھر 70 سال پہلے کھسک گیا تھا، اور ابھی وہ نیچے یعنی اس کے بیخ میں لگا ہے، یعنی 70 سال کے برابر اس نے یعنی اس منزل کو طے کیا۔ اب اس سے اندازہ لگا لے کہ ایک غوطہ اتنا ہے اور 1000 سال کا ایک دن ہے، لہٰذا اس آس پہ کہ میں مسلمان ہوں اور پھر کلمہ میں نے پڑھا ہے تو کچھ دن تو میں ادھر رہوں گا، تو کچھ 1000 سال ہو گئے نا، لہذا اس 60-70 سال کے لیے ہم ہزاروں سال کے لیے یعنی اس پر آمادہ ہو جائے۔ جس طرح کہ یہود کہہ رہے تھے کہ ہمیں چند دن ہی جہنم میں یعنی اس میں رہنا پڑے گا، کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اور ہمارے پیغمبر جو ہے ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تو ان کی ایسی ہی باتیں ہیں، ان کا نکلنا تو درکنار، ان کا وہ تو ہمیشہ رہیں گے، لیکن اگر چند دن کے لیے بھی ہے، اور شیطان نے اس دل میں مسلمانوں کے یہ ڈالا ہوا ہے کہ چند دن کے لیے ہم جائیں گے، تو وہ دن بھی 1000 سال کا ایک دن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم دوزخ میں جائیں، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی ڈائریکٹ یعنی جنت میں لے جائے اپنے کرم سے، مہربانی سے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرماتے ہیں آگے، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ کے سفید ہوئے منہ ان کے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، سو رحمت میں ہیں اللہ کی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو بخشے چلے گئے، اور اللہ پاک نے جن لوگوں کی بخشش کی اور ان کی خطائیں معاف کی، اور ان کو موت ایسی حالت میں آ گئی کہ وہ مسلمان ہو کے مر گئے اور نیک اعمال کرتے ہوئے مر گئے، لہٰذا وہ جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کا منہ بالکل چمکدار ہوگا اور نورانی ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپنے حکم سے یعنی جنت میں داخل فرما دیں گے، اپنی رحمتوں میں داخل فرما دیں گے، اور پھر وہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب اللہ پاک آگے فرماتے ہیں، تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ حکم ہے اللہ کے، ہم سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک۔ یہ جو حکم آپ کو سنا رہے ہیں یہ ویسے قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ٹھیک ٹھیک احکام ہیں، اور یہ اسی طرح ہی ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا اپنی خلقت پر، یعنی تمام عالم کے لوگوں پر کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ کافر لوگ بھی یہ سمجھے کہ ان پر ظلم نہیں ہوگا، وہ تو خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ وہ بد اعمال کر رہے ہیں یا انہوں نے کفر اختیار کیا، کیونکہ انہوں نے جب عالم ارواح میں اللہ کے سامنے یہ اقرار کیا تھا کہ میں آپ کو اللہ مانتا ہوں اور آپ ہی ہمارے اللہ ہیں، اور ادھر آ کے اس کا انکار کر دیا، اور پھر غور و خوض بھی نہیں کیا، اور ایسے ہی اپنے بڑوں کے پیچھے لگے رہے اور لکیر کی فقیر کی طرح، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو تو عقل اور فکر دی ہے، وہ سوچ سمجھ سے کام لے سکتا ہے کہ یہ دنیا اللہ پاک کس نے پیدا کی ہے۔ اگر ایک آدمی یعنی مثال کے دہریوں میں پیدا ہو جاتا ہے، سوشلسٹوں میں، کمیونسٹوں میں پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو تو اللہ پاک نے ذہن دیا ہے کہ وہ ہوائی جہاز تو بناتا ہے، وہ بڑی بڑی کشتیاں تو بناتا ہے، بجلیوں کے کمکمے تو بناتا ہے، بڑی بڑی مشینیں بناتا ہے، گاڑیاں، موٹر کاریں اور ہوائی جہاز بناتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میں کس لیے آیا ہوں اور کس نے بھیجا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، کس نے اس کائنات کو چلایا ہے، اور کس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور کس کے پاس میں نے پھر دوبارہ جانا ہے۔ اگر یہ اتنا بھی سوچ نہیں رکھتا اور نہیں سوچے گا، پہلے تو اپنی جان کے متعلق سوچنا چاہیے کہ میں کس لیے پیدا ہوا ہوں، لہذا پھر وہ مذاہب کو پڑھ لے
مذاہب میں جو صحیح مذہب ہے وہ اختیار کر سکتا ہے، لہٰذا اب تو صحیح مذہب اسلام ہی ہے۔ اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہدایت مانگے اور پھر اس کی کوشش کرے تو اس کو اسلام ہی نصیب ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے ہے زمین میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف رجوع ہے ہر کام کا، اللہ کی طرف ہر چیز نے لوٹنا ہے۔ قیامت کس کو کہتے ہیں؟ قیامت اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا کا سارا نظام ختم فرما دیں گے، اور پھر اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہوں گے وہ قیامت تک ان کو دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر دوبارہ زندہ کر دیں گے، اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے، اور سب کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسان حساب کتاب کرے کہ بس پوچھے اور بس ہمیں کہے کہ جائے جنت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ایسے اعمال صادر فرمائے جو اللہ کو قبول ہوں، اللہ کو پسند ہوں، اور ایسے اعمال سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت سے بچائے جو اللہ کو اچھے نہ لگے، اللہ کے پسندیدہ نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی بخشش کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔